अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो कोविड-19 ऑनगोइंग सिचुएशन, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब इस वक्त चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होने की तरफ वापस जा रही हैं। एक तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात में इजाफा हो रहा है, लेकिन दुनिया अब ये फैसला कर रही है कि तमाम तर जो सरगर्मियाँ हैं वो बहाल करनी है, ट्रांसपोर्ट को बहाल करना है, जो कारोबार की सूरत हाल है उसको बहाल करना है, उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब उनको बहाल करने की बात भी की जा रही है। डेफिनेटली चीज़ें उस तरह से बहाल नहीं हो रही जिस तरह से इस कोविड-19 के आने से पहले थी, बल्कि डिफरेंट SOPs के साथ इन तमाम तर चीज़ों को बहाल किया जा रहा है। कुछ नए कायदे कानून बनाए जा रहे हैं और उनके तहत कहा जा रहा है ये तमाम तर चीज़ें बहाल होंगी। कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली खुद नोटिस केस की समाअत बहुत अहमियत रखती है, जिसमें बहुत सारे अहकामात जारी किए गए और ईद के तनाजुर में जारी किए गए। आज दोबारा से जब इस केस की समाअत हुई, जो कि अब 8 जून तक इस समाअत को मुलतवी किया गया, लेकिन जो आज दोबारा समाअत हुई उसमें कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव आने, सरकारी लैब से और फिर उसके नेगेटिव आने के हवाले से बात हुई। फिर करंटीना सेंटर्स, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उनके हवाले से बात हुई कि वहाँ पर इंतज़ामात और इतने मिलियन जो खर्च किए गए और सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। फिर कहीं पर ये ख़बरें भी हमें आ रही हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स पर मोबाइल सर्विस बंद है ताकि कोई इंटरनेट ना इस्तेमाल कर सके, वीडियोज़ ना भेज सके। फिर वहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं वो कितने फासले पर हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम सुन रहे हैं, जो इस वक्त सारी सूरत हाल है। और इसी पर समाअत में आज भी बात हुई। फिर इसके साथ साथ जो इस वक्त प्रोक्योरमेंट है, जो सामान एक ही कंपनी से चीन से ख़रीदा जा रहा है और उसके गैर मेयारी होने पर, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर बात की गई। साथ ही एक बड़ी जो दिलचस्प बात थी वो ये कि कहा गया, जो एक रिमार्क सामने आए कि एक तासुर दिया जा रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें हमारी वजह से खुल रही हैं, ख़ासतौर पर जो नाई की या सैलून्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंस्पेक्टर्स पैसे लेकर ये तमाम तर चीज़ें खोल रहे हैं। तो क्लैरिटी की जो हम बात करते आए हैं वो हमें बड़ी हद तक कहीं से नहीं मिल पा रही है अनफॉर्चुनेटली, कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, पाकिस्तान ने करना क्या है, पाकिस्तान ने किस तरह से डील करना है, कौन पॉपुलर डिसीजंस ले रहा है, कौन बेहतर डिसीजंस ले रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस था, इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत सारे हलकों की जानिब से। कहा गया कि ये इंतज़ामिया का या ये हुकूमत का काम था कि वो फ़ैसले लेती, ना कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले पर अपना फ़ैसला दे। लेकिन इंतहाई काबिल एहतराम मुल्क की हालात दिया, जो उसके अहकामात थे उन पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी था, और जब वो हुक्म दे दिया गया तो वो उस पर अमल दरामद भी किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो इस वक्त हमारे सामने है। हमें क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। हम कहीं पर ट्रांसपोर्ट खोलने की बात करते हैं, बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट ना खोलने की बात करता है, कहीं पर कहा जाता है लॉकडाउन रखेंगे, इदारे खोलने की बात करते हैं। कोई सवाल कर रहा है कि अगर सब कुछ खोल रहे हैं तो फिर तालीमी इदारे क्यों नहीं खोल रहे। तो इसके साथ साथ ट्रेन सर्विस बहाल करने की बात होती है तो उस पर कहा जाता है सूबों को एतमाद में नहीं लिया गया। अगर फ़िज़ाई सर्विस की हम बात करें तो वो ऑलरेडी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं उनको ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चीज़ें हो भी रही हैं और शदीद कन्फ्यूजन के साथ हो रही हैं। ग्लोबली भी चीज़ें ईज़ डाउन की तरफ जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजीज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द थिंग्स, और फिर फैसले लिए जा रहे हैं। हम शायद कहीं आलमी दुनिया का भी मुकाबला कर रहे हैं। हमने अपना लॉकडाउन भी ठीक से नहीं किया, और अब भी हमारे फैसले कितने फ्रूटफुल होंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो नैब के हवाले से है। चाहे पेंडेमिक हो, चाहे क्राइसिस हो, या कोई भी सिचुएशन हो, नैब मौजूए बहस रहता है और उसके हवाले से बयानात आते हैं। इस वक्त जो एक दफ्तर ख़ारजा के अफसरान के हवाले से इंक्वायरी खोलने की या उन पर इंक्वायरी करने की एक मंजूरी चेयरमैन नैब की जानिब से दी गई, उसके बाद से फिर दोबारा बयानात आ रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, उनका बड़ा वाज़ेह बयान है। वो ये कहते हैं कि नैब को फ़ौरन ख़त्म किया जाए या इसको किसी और इदारे में ज़म कर दिया जाए। मसला नैब से है, नैब के पगड़ियाँ उछालने से है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर उनके माली इख्तियारात ख़त्म करने की बात है। ये जो एहतसाब और ये सारा मामला ये पैरेलल इस वक्त चल रहा है, लेकिन कितना फ्रूटफुल है मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। बिलखुसूस नैब पर हम सेकंड हाफ में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुबशर बुखारी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक पिरज़ाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब हमें कुछ ही देर में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुबशर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं आप, अगर बात की जाए जो आज एक हेडलाइन बन रही है, वो ये बन रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि कोरोना मुश्तबा मरीज़ का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत, प्राइवेट से मनफी आता है। मैं अगर देखूं इसके कॉन्टेक्स्ट में तो बात बिल्कुल दुरुस्त है।
آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ ہوا. میں جانتا ہوں جن لوگوں کے 4 مرتبہ ٹیسٹ ہوئے, 2 مرتبہ پازیٹیو آئے, 2 مرتبہ نیگیٹو آئے. پھر ہم جو اعداد و شمار ہیں, جب یہ صورتحال ہے تو ان پر کس حد تک یقین کریں کہ وہ درست ہیں, اور پھر سچویشن اتنی الارمنگ ہے. پھر یہ بھی کہ کل جو ایک آج اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان سے ایک تاثر گیا کہ شاید کرونا اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. سپریم کورٹ آج کہہ رہی ہے کہ یہ تاثر دے دیا گیا کہ ہم تمام تر چیزیں کھول رہے ہیں جبکہ انسپیکٹر پیسے لے کے کھولتے ہیں. مجھے سر ایک انتہائی کنفیوژن کا ایک عالم اس وقت نظر آتا ہے. اب پتہ نہیں باہر کے ممالک کی تو ہم خبریں لیتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب سے یا دوستوں سے وہاں کی سچویشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آیا ود دا کلیئرٹی آف مائنڈ یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں, یا یہ پینڈیمک یا یہ کرائسس میں سب ہی کنفیوزڈ ہیں اور سب ہی کنفیوزڈ فیصلے لے رہے ہیں, یا پاکستان تنہا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان بھائی, یہ تو آپ کے پروگرام میں غالباً پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں جب یہ شروع ہوا کرونا کا سلسلہ, کہ پاکستان جو ہے وہ ایز اے نیشن اور ایز گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار ہے, اور ساری جو پالیسیز اڈاپٹ کی جاتی تھیں وہ کنفیوز کی جا رہی تھیں. اچھا, یہ پاکستان کے ساتھ ہی معاملہ نہیں تھا. ہم نے امریکہ میں بھی اسپیشلی نیو یارک کے کیس میں دیکھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو شروع میں سٹیٹمنٹ آتے رہے وہ مذاق اڑاتے رہے باقاعدہ, اور اس کے بعد جب انہیں ماہرین کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک اسٹرکٹ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے ریگارڈنگ لاک ڈاؤن یا دوسرے معاملات پہ, تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ ہچکچاتے رہے, اور بعد میں بھی جو کیا وہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا. تو یہ ہمیں امریکہ میں ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جہاں پہ نان سیریسنس دکھائی گئی تھی یا کنفیوژن. اب آپ نے جو پہلی بات کی وہ یہ کہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہمارے کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ سرکاری جو ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں, جب پرائیویٹ سے کرواتے ہیں تو نیگیٹو آتے ہیں. یہ بہت جب شروع کے دنوں میں جب ہم نے ٹیسٹنگ شروع کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے یہ زائرین کے حوالے سے بات ہوئی, اور میں جانتا ہوں ایسے اصحاب کو, ایسے لوگ جو آئے ایران سے تشریف لائے, پہلے انہوں نے کوارنٹین کیا تفتان بارڈر پہ, اس کے بعد ٹی جی خان میں, اور اس کے بعد وہ جب اپنے واپس علاقے منڈی بہاؤدین میں گئے تو سرکاری ہاسپٹل میں بلا کے ان کا تیسری دفعہ ٹیسٹ کیا گیا. اور تیسری دفعہ ٹیسٹ جب کیا گیا تو لکیلی انہوں نے یہ کیا کہ جس کٹ سے ٹیسٹ کیا تھا اس کا ریپر وہ ایک کٹ نہیں تھی بلکہ 2-4 لوگوں کے چونکے ہوئے, وہ سارے ریپر اٹھا کے انہوں نے اس کی پکچرز بھیج دی, اور ان سے جب فون پہ بات ہوئی پکچر پہ واضح طور پہ ریپرز پہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی جس کے مطابق وہ کٹس ایکسپائرڈ تھی. اور جب ہم نے پیتھولوجسٹ سے پوچھا کہ یہ ایسے جب کٹس یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کا جی یہ اثر انداز ہوتے ہیں, اس میں آپ لے سکتے. تو ایک تو یہ کہ شروع میں ہم جو ہیں وہ ایکسپائرڈ کٹس یوز کرتے رہے. اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملے کی طرف. میرا خیال ہے سپریم کورٹ جو ہے تھوڑا سا جوڈیشل ایکٹیویزم تو انہوں نے کیا ہے, لیکن سو موٹو لے کے, لیکن اگین اگر ان کا پرپز یہ ہے تو کہ جو باہر سے ایڈ آئی اور اس کے علاوہ یہ جو کوارنٹین سینٹر ہیں اس پہ کیا سپینڈنگ ہوئی ہے, ٹیسٹ کٹس کدھر سے آ رہی ہیں کس کمپنی, اگر تو مقصد یہ ہے تو پھر تو ہم اس کو بالکل دیکھتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں جا رہے ہیں. لیکن کل کے جو ڈیسیشن ہوئے, دیکھیے نائیوں کی دکان کی بات کی انہوں نے, حجام کی دکان کی, تو I'm sorry to use the word نائی, حجام کی دکان کی اگر بات کی تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہوگی, لیکن بڑے شاپنگ مال جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر سے کھلے, اور میرا خیال ہے اس میں کم از کم کوئی مذائقہ نہیں تھا, چونکہ ہم نے کنفیوز پالیسیز کے ذریعے, دیکھیے لاک ڈاؤن ضروری ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ, لاک ڈاؤن کیا تو عوام بھوکی مر جائے گی, دوسرے دن سٹیٹمنٹ, پھر ایک ہفتہ بعد سٹیٹمنٹ. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں بخاری صاحب, یہ سٹیٹمنٹس ویری کرتی رہیں اور یہ آج تک کر رہی ہیں. ویری کرتی رہی تو وہ آج تک کر رہی ہیں. آج تک ہمارے پاس ایک کلیئر پالیسی نہیں ہے, اور جو کہ بتاتا ہے کہ ہماری پلاننگ ہی بالکل نہیں تھی, اور اگر تھی بھی تو کنفیوزڈ پلاننگ تھی. طارق پیرزاد صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. طارق پیرزاد صاحب, جو کل سو موٹو یا خود نوٹس کیس ہے اس کی سماعت, اس میں فیصلے, پھر آج جو تمام تر چیزیں ہیں, کل کچھ لوگوں نے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کو نہیں ان تمام تر چیزوں میں پڑھنا چاہیے,
یہ حکومت پہ چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلے لیتی ہے, انتظامیہ اس پر کس طرح سے دیکھتی ہے. لیکن سر ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ایکٹیوزم ہے یہ عدلیہ کی طرف سے, تو جب ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو کوئی اور اس کو آ کر فل کرتا ہے. اب کب تک ہم اس کنفیوزڈ سٹیٹ میں چل سکتے تھے جہاں پر ہم شور بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں, ہم چلے آ رہے تھے, پھر ہم اس 500 ارب جس کا کل اعلیٰ عدلیہ نے سوال کیا اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ کہاں گیا, پھر اسی کی ایک تصویر آج کے ڈاکٹر ظفر مرزا کہ آپ مالی اختیارات ختم کرتے ہیں, تمام تر چیزیں, پھر اچھا کوئی غیر معیاری آپ کٹس منگوا رہے ہیں یا چیزیں جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی وینڈر سے آپ چائنا سے منگوا رہے ہیں, اس کی کوالٹی ایشورنس نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ایک سوال یہ ہے کہ آیا اسی طرح چلنے دیتے, یا پھر اعلیٰ عدلیہ کا کام تھا کہ وہ بیچ میں انٹروین کرے اور یہ تمام تر سوال پوچھے. کچھ تو چیک اینڈ بیلنسز گورنمنٹ پر ہونا چاہیے جس کی نااہلی ایک منہ بولتی ایک تصویر ہے سب کے سامنے. جہاں تک میں نے عمران خان وزیر اعظم کو شروع سے سنا ہے, میں نے تو ان کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں دیکھا. میں ان سے متفق تو نہیں ہوں لیکن ان کے ذہن میں تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا. تو پہلے دن سے لاک ڈاؤن کے حق میں پوری طرح نہیں تھے اور آخری دم تک اور اس وقت تک نہ وہ اس کے خلاف بنیادی طور پر تھے ہیں. تو لہٰذا یہ بات پھیلانا کہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے, اگر حکومت عمران خان کا نام ہے تو کنفیوژن نہیں تھا. باقی وزراء بھی عمران خانی کی زبان بول رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کو کم کرنے کی حد تک, اسے محدود کرنے کی حد تک اور اسے ختم کرنے کی حد تک حکومت کے یہاں کوئی کنفیوژن ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہم ٹیسٹنگ کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم ٹیسٹ اور ٹریس کرنے کے بعد, لوگوں کو دیکھنے معائنہ کرنے کے بعد, ان کو پتہ لگانے کے بعد کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن سے یہ کرونا پھیلا ہے, کیا ہم اس تلاش میں, اس تحقیق میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے 1 سے 2 کروڑ لوگوں کا کوئی یہاں پر ٹیسٹنگ کر لی ہے یا 50 لاکھ کی کر لی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ملک جو ایک دم اس بیماری کا تمام دنیا کی طرح ہمیں سامنا کرنا پڑا, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ملک کا تیار تھا, نہ ابھی تک تیار بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ہماری نظم و ضبط کی حالت ہے, جو ہماری صلاحیت کار ہے مجموعی طور پر, جس میں حکومت بھی شامل ہے اور تمام ادارے شامل ہیں, یہ بنیادی طور پر ہم غاروں کے زمانے کے لوگ ہیں. ابھی اجازت ملی ہے اور میں آپ کو بتاؤں, میں تمام اسلام آباد میں پھرتا ہوں اور پیدل چل کے دیکھتا ہوں, میں ہزاروں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں, 1% بھی یہ خوف نہیں ہے کہ موت ان سے 6 فٹ دور کھڑی ہے, 1% بھی خوف نہیں ہے. جب آپ کی تعلیم اور تربیت یہ ہے کہ موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے, جبکہ موت بالکل سراہنے کھڑی ہے, تو پھر اس نے تو آنا ہی آنا ہے. 50-60 لاکھ لوگ جس دن مر جائیں گے. اور یہ جو اب میں ذرا کڑوے انداز میں بات کروں, مجھے تو بہت زیادہ احترام کے الفاظ نہیں آتے. سپریم کورٹ کا بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کو کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا. پہلی بات یہ ہے, آپ کو یاد ہے چودھری افتخار کے زمانے میں بھی, اس کو میں بعض باتوں میں قابل تعریف بھی سمجھتا ہوں, اس نے جو حرکت کی تھی اور ریکارڈ ایک اور دوسرے تیسرے معاملات میں $6-7 ملین کے جرمانے اس ملک اس ریاست کی قسمت میں لکھے گئے, جنہیں ابھی عمران خان کی حکومت نے شاید کچھ کم کرا کے کچھ ان کی سے کم کرانے کی کوشش کی ہے, لیکن مجموعی طور پر ملک کو بہت نقصان ہوا. چنانچہ آپ غیر ضروری طور پر مداخلت نہیں کر سکتے. اگر یہی ہوتا تو اس وقت سوال بحث طارق اعجاز صاحب یہ بنتی ہے کہ آیا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے. میں نے اسی لیے جو سوال آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا, آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو کوئی کنفیوز, پورا پاکستان ایک بات پہ قائل ہے طارق اعجاز صاحب کہ کنفیوزڈ ہے حکومت, کنفیوژن ہے. آپ نے کہا کہ میں نے تو ان کو کنفیوژن میں نہیں دیکھا, میں متفق نہیں ہوں کہ آپ ایک دم کھولنا شروع کرتے ہیں. میں طارق اعجاز صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, میری ایک پوائنٹ لے لیجئے. ذرا سی 1 سیکنڈ دیں, ایک پلیز. دیکھیں ابھی نیو یارک کا ذکر آیا, میں صبح 3 بجے تک پچھلے 2 مہینے سے اینڈریو کومو کو سن رہا ہوں. کاش دنیا کے اندر اتنے ذہین لوگوں کی تعداد عام ہو جائے اور پاکستان میں تو عام ہو جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں وہ کہاں سے کہاں لے کر آیا ہے بیماری کو. ہزاروں سے نیو یارک کی ریاست کے اندر 120 اور 25 اور 30 لوگوں تک لے آیا ہے ان کی اموات کو. کہنے کی بات یہ ہے, آپ نے اسی رفتار سے کھولنا ہے اپنے ملک کو, چاہے اس میں معاشی نقصان ہے, بھوک ہے, ننگ ہے, کچھ ہے, جس سے بیماری کو فروغ ملنے کا امکان رکتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں
और अचानक तमाम मुल्क खोल देते हैं, जैसे तकरीबन तमाम मुल्क खोल गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने पहले भी बरामदात के मैदान में कोई क्या कहते हैं चीन के बराबर बरामदात कभी नहीं की। ये 20-25 अरब डॉलर की बरामदात वाला मुल्क है। 70 साल से इसी सतह पर हम चलते चले आ रहे हैं। 15-20-25 हमारी सलाहियत कार सर 67 इयर्स में आप माइनस में आप जा रहे हैं, जो आपके अहदाफ थे माइनस में तो जाना है, इसलिए कि इस वक्त तो मईशत बिल्कुल ही बंद है कोरोना की वजह से। सर वो पता नहीं कोरोना वजह देते हैं। ठीक है पीरजाद साहब, पॉइंट वेल टेकन सर, आपने अपनी बात कह दी, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, कंफ्यूजन और नो कंफ्यूजन आप कैसे देखते हैं इस वक्त? जिस तरह पीरजाद साहब ने कहा, और मैं उनकी बात से इत्तफाक करूंगा यहाँ पर कंप्लीटली, कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हद तक उनको कोई कंफ्यूजन नज़र नहीं आई। हाँ जी, वो बात जो कहते रहे उसमें कंफ्यूजन नज़र नहीं आई, लेकिन कोल और फेल का तजाद नज़र आता रहा। वो लॉकडाउन के हक में नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन करने का भी कहते रहे। आज लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अगर देखा जाए तो इस वक्त लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है जो ख़त्म हुआ है, बाकी दुनिया में भी मामलात ज़िंदगी अब बहाल होना शुरू हो गए हैं, बट वो बहाल होने की तरफ गए हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखने के बाद और बेतहाशा अमवात और टेस्टिंग और तमाम चीज़ों के बाद। हमने जब लॉकडाउन कहा भी तो हमारा लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि हम कायल नहीं थे, लेकिन सो कॉल्ड लॉकडाउन भी था। कारोबार भी किसी हद तक मुतासर हुआ, आम आदमी को भी मुतासर किया, बेरोज़गारी भी बढ़ी, लोगों का रोज़गार भी छिना, और फिर आज हमने तमाम तर चीज़ें खोल भी दी। ना हमारी टेस्टिंग सलाहियत बढ़ी, ना हम एक्चुअल फिगर्स जानते हैं, ना हमारी टेस्टिंग ऑन मेरिट है कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है। वेयर डू वी स्टैंड सर? थैंक यू अरसलान। देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है कि हमारे पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो ये क्रेडिबिलिटी तो किसी जगह भी नहीं है। जितने फिगर वर्क आपको दिखाया जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, उसके आपके पास क्या ऑथेंटिकेशन है कि वो वही फिगर वर्क है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है? दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब के या उनके हुकूमत के नीचे नुमाइंदों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? जहाँ तक तो खान साहब का ताल्लुक़ है, पीरजादा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनका तो बिल्कुल व्यू पॉइंट क्लियर था। लेकिन जमहूरियत, आप ही की जमहूरियत ये कहती है कि इस किस्म की फ़ैसला साजी से पहले आप बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, जिसमें स्पेशली कैबिनेट के मेंबरान होते हैं, और अमूमन बहुत सारे ऐसे फ़ैसले मानने पड़ते हैं जो मे भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की स्टेट में उसका ज़रा मुख्तलिफ ख्याल हो। मैंने आपके एक पहले प्रोग्राम में भी कह चुका, चूँकि हम जिस जमहूरियत को अब इनकाउंटर कर रहे हैं हम इसके यूज़ टू नहीं हैं। इससे पहले जमहूरियत की शक्ल में तकरीबन बादशाहत चलती रही है, जहाँ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट का फैसला मनवान माना जाता था। अच्छा, अब क्या चल रहा है? उस सूरत हाल में जो इस वक्त इमरान खान ने जब लॉकडाउन का कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए और कई जगहों पे सख्त लॉकडाउन की हदायत भी की गई, उस वक्त उनकी कैबिनेट के अंदर मौजूद लोग और जितनी रिसर्च उस वक्त तक हो चुकी थी और जितना दुनिया से डाटा इकट्ठा हो चुका था, उसके हिसाब से वो लॉकडाउन बनता था। उस लॉकडाउन के पीछे करना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती और मैक्सिमम लोगों को टेस्ट करके आप सेग्रीगेट कर सकते, ताकि उनको क्वारंटाइन करके या आइसोलेशन वार्ड्स में रख के उनका मुकम्मल इलाज करके उनको दोबारा सेहतमंद लोगों में शामिल किया जाए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तब देखा कि इस लॉकडाउन के जो इफेक्ट ट्रिकल डाउन हो रहे हैं वो ज़्यादा गरीब तबके पे हो रहे हैं, और वो हमारे तकरीबन 80% लोग हैं जिनके वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें दुकानदार तबका सबसे ज़्यादा था, ट्रांसपोर्टर्स थे, और ऐसे लोग थे जो सफ़ेद पोश भी थे, भिखारी नहीं थे, और उनके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तो उसके लिए जो फैसला साजी की गई उस वक्त के हिसाब से आज से 2-4 महीने पहले, जिसमें एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट किया गया, वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था और उस वक्त उसकी ज़रूरत बनती थी। अब सूरत हाल ये है कि जब सारी दुनिया लॉकडाउन से निकल के दूसरी तरफ चल रही है और हमने भी एक दिमाग के अंदर एक चीज़ बनाई है, करेक्ट और इनकरेक्ट, ये बात की बात है, जिसे हर्ड इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को भी सामने ले के अगर लॉकडाउन को नरम किया गया है, तो पीरजादा साहब भी सही फरमा रहे हैं कि आप बाहर निकलें, और आप कल राजा बाज़ार परसों राजा बाज़ार की हालत देखिए और जिस तरह है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी, यानी बल्कि आपकी नहीं, हमारी जो कौम है इसका एक मिजाज है। उस मिजाज में जब बचपन से ही आपको सिखा दिया गया कि जेड़ी कब्र चाणी है वो बाहर नहीं आनी, तो वो तो हर एक के दिमाग में उसी तरह फिर रही है, और हर एक कोई उसी तरह लेके, मैं समझता हूँ कि ये कोई नेगेटिव बात भी नहीं है सर, ये बड़ी एक्सट्रीम की बात है ना, ये तो बात से तो हर मुसलमान मुत्तफिक है कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं हो सकती, लेकिन उसका मतलब कि आप एहतियात ना करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें, और उसके बाद आप घुले मिलें और तमाम तर वो चीज़ें आप करें जिनसे तमाम तर लोग रोक रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट रोक रहे हैं। वो ये एक एस्पेक्ट है, और जो दूसरा हमारा अकीदा है वो दूसरा एस्पेक्ट है सर, उस पर तो हर कोई मुत्तफिक है। आप देखिए, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत थी, बेताशा अवेयर किया गया। आप समझते हैं कि मुझे आप समझते हैं कि जो स्टेप्स लिए गए
सिंस दिस कोविड-19 सिचुएशन, जब 26 फरवरी पहला केस रिपोर्ट होता है और 18, 19, 20 से हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, आज 2 महीने का ये वक्त है, ऑलमोस्ट 60 डेज, इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो जो मेजर्स जिस वक्त लिए जा रहे थे, आप मुतमईन हैं उनसे, आप समझते हैं कि वो ठीक टाइम पे ठीक मेजर्स लिए जा रहे थे, क्लैरिटी नज़र आ रही थी, और आज जो ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी वक्त की ज़रूरत है और ठीक है, आप ये समझते हैं? बिल्कुल इस तरह समझता हूँ। 3 महीनों के अंदर 40,000 रिपोर्टेड केसेस मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल 22 करोड़ लोगों में होने चाहिए। 3 महीनों में 40,000 रिपोर्टेड केसेस एक्सेप्टेबल 22 करोड़ लोगों में बिल्कुल होने चाहिए। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है और आपको यही नहीं पता कि आपके पास एक्चुअली कितने मरीज़ हैं, फिर देखिए उसके लिए टेस्टिंग कैपेसिटी का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है। टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्ड करना ये तो गवर्नमेंट का काम है, और वो जितना कर चुके, देखिए मैं खुद ज़फ़र साहब को सुन रहा था, मिर्ज़ा ज़फ़र साहब को, पहले दिन से लेके आज तक तो टेस्टिंग कैपेसिटी मैनीफोल्ड्स बढ़ चुकी है, और हर आए वाले दिन वो बढ़ती ही जा रही है। टेस्ट हो रहे हैं, और टेस्टिंग कैपेसिटी के अंदर जो पेशेंट निकल रहे हैं उनमें से ज़्यादातर आप देखें जो बैडली इफेक्टेड लोग हैं वो एज फैक्टर्स हैं या उनकी प्रीवियस एलिमेंट्स हैं। मैक्सिमम लोग तो उससे सेहतयाब होके और उससे वो बाहर निकल रहे हैं और ठीक होके वापस आ रहे हैं। चलें, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जो तारिक पिरज़ादा साहब की और ब्रिगेड साहब की है, एक वो है जो अदरवाइज़ हम देखते हैं, और उम्मीद और हौसला हमें ज़रूर रखना चाहिए। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा जी, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मुबशर भाई, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे इस सारी बात में। जिस तरह ब्रिगेड साहब कन्विंस्ड हैं, जिस तरह तारिक पिरज़ादा साहब कन्विंस्ड हैं कि देयर वाज द क्लैरिटी, और वो नज़र आई, और इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था और कैसे किया जाए, और अबव ऑल 22 करोड़ में 40,000 रिपोर्टेड केसेस कोई ऐसा अलार्मिंग फिगर नहीं है, ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, एंड थिंग्स मस्ट गो बैक टू नॉर्मल। मैं अरसलान भाई 3-4 चीज़ें पॉइंट आउट कर देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी क्लैरिटी थी। एक तो तफ्तान बॉर्डर पे जिस तरह ज़ायरीन को किया गया क्वारंटीन, अगर 6 मरीज थे 1200 को इकट्ठे बंद कर दिए, उससे क्लैरिटी का अंदाज़ा होता है। दूसरी जो अहम बातें आपको बता रहा हूँ वो ये हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे लाहौर की जो सड़कें हैं उनमें खंभों के साथ फ्लायर्स लगाए कि मास्क वही पहने जिसको कोरोना हुआ है, और पीएचए की तरफ से ये लगाए गए। और कुछ अरसे बाद जब उन्हें अंदाजा हुआ कि जनाब अली ये तो गलत है, बिल्कुल मास्क तो सब आम लोगों को भी इस्तेमाल करने चाहिए, आज मास्क का इस्तेमाल पे लेजिस्लेशन हो रही है बाहर के कंट्रीज में, तो यहाँ से क्लैरिटी का अंदाजा होता है कि जनाब आप ये बता रहे हैं कि मास्क की सबको जरूरत नहीं, चूंकि मार्केट से मास्क गायब हो चुके थे। तीसरी बात, जब आपके मिनिस्टर्स पंजाब के बड़े करीबी मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर कहेंगे जी 80% लोग तो जो है वो पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाते हैं, तो ये क्लैरिटी है, और उसकी वजह से लोग इजी लेना शुरू हो गए। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्हें तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम पंजाब की हद तक तो ये, और ये पीटीआई की ही गवर्नमेंट है जो इतनी क्लियर थी कि मास्क जो है सिर्फ पेशेंट यूज़ करेंगे, आम बंदा यूज़ नहीं करेगा। 80% लोग पैरासीटामोल जो है वो यूज़ करके ठीक हो जाएंगे। दूसरी अहम बात जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाई कि जनाब अली ये कैबिनेट का काम था, मैं बसद एहतराम अर्ज करता हूँ, जमहूरियत की बात की और पहली जमहूरियतों को बादशाहतों का नाम दिया ब्रिगेडियर साहब ने। ब्रिगेडियर साहब से ये मैं अर्ज करता हूँ कि खालिस जमहूरियतों में आप पार्लियामेंट से रजू करते हैं। अभी भी जो एक सेशन बुलाया गया वो अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाया गया था, वरना वही बादशाहत वाला निज़ाम ही है ये, जिसमें आप अपने किचन कैबिनेट के लोग, जिसमें 9 जो है नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, जिनमें से एक का माली इख्तियार आज आपने कॉन्फिस्केट किया है, वही फैसला साज थे, उसमें पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं था। पीपल्स पार्टी चीख चीख के कह रही थी कि मिलके काम करें, हमसे कंसल्ट करें और एक पॉलिसी बनाएं, लेकिन चूंकि ये भी खालिस्तन बादशाही अंदाज की जमहूरियत है, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं, इसलिए हमने वही पैटर्न फॉलो किया जो माजी में होता रहा। मुबशर भाई, अभी मैराथन होने जा रही है एक पार्लियामेंट के सेशंस की, जून से लेकर अगस्त तक जो समरी मूव की गई है, एक तवील तरीन ये तारीख में
جو اجلاس ہیں یہ ہوں گے؟ یہ جی جب اس کی ارسلان بھائی جب اس کی ضرورت تھی، یہ تو شروع کے دن میں ہی ایک پارلیمنٹ کا سیشن آنا چاہیے تھا جس پہ ایک یونینیمس پالیسی بننی چاہیے تھی تمام صوبوں کو. آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم ادھر پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں، بلوچستان میں جام کمال جو ہیں وہ نہیں کھولنا چاہ رہے، حالانکہ سب سے کم پاپولیشن ہے وہاں کی، سب سے کم کیسز وہاں پہ ہیں، اس کے باوجود انہیں گریوٹی کا احساس ہے کہ کتنی سنجیدہ صورتحال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی باتوں کو سر سم اپ کرتے ہوئے، جو دو باتیں آپ نے کہی ہیں وہی میں سم اپ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور طارق پیرزاد صاحب کی جانب آؤں گا. یہ کرونا کرائسس میں چوتھا سیکٹری قومی صحت آپ نے تبدیل کیا ہے اور ڈاکٹر ظفر مرزا سے آپ نے مالی اختیارات لے لیے ہیں. اس کے بعد طارق پیرزاد صاحب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں؟ وزیر اعظم صاحب پرفارمنس کتنی اچھی رہی ہوگی ہیلتھ کے شعبے میں، یا پھر بھی ہم کوئی پازیٹیوٹی تلاش کر سکتے ہیں؟ اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح جو آپٹیمزم آپ کے اندر ہے. ان دو چیزوں کے بعد یہ میرے پروگرام کے سلگز بھی اوپر نیچے چل رہے ہیں، ان کے بعد بھی میں کوئی پازیٹیوٹی تلاش کر سکتا ہوں؟ بلکہ مجھے آپ نے اپنی تشویش کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیا. میں ذرا اس دو تین منٹ میں وضاحت کر دوں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں عمران خان کے نقطہ نظر سے میں متفق نہیں ہوں کہ آپ پوری کی پوری معیشت کو ایک دم کھول دیں. دنیا میں جہاں بھی یہ جو لفظ ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے بالکل دنیا کی صورتحال کا مطالعہ کیے بغیر ہے. جہاں بھی جرمنی ہو یا کوئی اور ملک ہو یا چین ہو، جہاں بھی یہ ہو رہا ہے ایک محدود انداز میں، آہستہ آہستہ تدریجی انداز میں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ بدنام جو ہے جارجیا کی ریاست ہے امریکہ میں، جس میں انہوں نے جناب منہ کھول کر جاموں سے لے کر ہر چیز کو کھول دیا. پھر اس کے باوجود کیا ہے 25% سے زیادہ ابھی جو مجموعی کام کرنے کی صلاحیت ہے کسی بھی بزنس کی، اس سے زیادہ کی اس کو اجازت نہیں ہے. مثلا اگر کسی جگہ 100 لوگ آ سکتے ہیں تو وہاں 25 لوگوں کے آنے کی اجازت ہے. یا کسی حجام کی دکان میں یا کسی اور جگہ میں یا جم میں. طارق پیرزاد صاحب جو میرا سوال تھا آپ اگر کائنڈلی اس کو بھی رسپونڈ کر سکیں آپ تو میں بڑا مشکور ہوں گا. کون سا سوال؟ دو چیزیں ہیں. میں نے کہا سر وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈاکٹر ظفر مرزا کے مالی اختیارات ختم، کرونا بحران چوتھا قومی سیکٹری صحت تبدیل. آپ پرفارمنس سے مطمئن ہیں وفاقی حکومت کی یا نہیں ہیں؟ یہ دو سلگز میں نے آپ کو دو خبریں. اب آپ ایک وزیر کے متعلق جس کے متعلق کوئی دلائل اور شواہد تو موجود نہیں ہے، یہ ایک اقدام جو ہوا ہے اس سے نتائج یہ اخذ کرنا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کردار کمزور ہے یا اس کے پیسوں کی الزامات ہیں اس کے متعلق یا اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کہنا مناسب ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہ آئے. میں قطن ہم ہرگز یہ بات نہیں کر رہے، قطن یہ بات نہیں کر رہے طارق پیرزاد صاحب. اچھا ایک بات میرا سوال تو سر کائنڈلی میرا سوال سن لیں پلیز تحمل سے، پھر آپ میرا سوال صرف سن لیں، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سمجھا سکوں. میں نے کہا یہ دو چیزیں ایک دن میں مور اور لیس ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ مالی اختیارات ختم کیے. قطن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے، قطن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مالی خود میں کہیں ملوث ہوں گے. سر سن لیجئے نا پلیز، سن لیجئے پیرزاد صاحب پلیز سن لیجئے. تو وہ یہی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر، اب اگر آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے میرا سوال تو میں وہی کوشچن اب فریم کر دیتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کو. سر چوتھا قومی سیکٹری سے پیرزاد صاحب چوتھا قومی سیکٹری سے آپ تبدیل کرتے ہیں اور مالی ہم نہیں کوئی الزام. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی، ضرور تبدیل کیا گیا ہے. چلیں آپ جواب مل گیا. دیکھیں میں نے تو شروع میں کہا کہ ہم ایک منظم، بہت باصلاحیت، بہت تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں ہے. ہم پر غاروں کے زمانے کے اثرات ہیں. قبائلیت ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر، شہروں کے اندر بھی ہے، شہروں کے باہر بھی ہے. یہ نیم متمدن معاشرہ ہے. اس کے اندر اسی طرح کی سر معاشرے پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں سر پریسائز ٹو دا پوائنٹ آپ سے جب جواب مانگتا ہوں ایسی چیزوں پہ آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں نا پیرزاد صاحب یہ بات کہ ہاں جی ان کی پرفارمنس نہیں سیٹسفیکٹری رہی اینڈ دس سپیکس والیوم. بس بات یہاں پہ اب ہم پھر اس پہ معاشرے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی بہت خراب رہی ہے، اس لیے میں اس طرح جواب نہیں دینا چاہتا. چلیں سر آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. بریگیڈیئر صاحب وی ہیو ٹو لیو ود اٹ، دس از دا نیو نارمل. آگے کرنا کیا ہے ہم نے؟ لوگ انفیکٹ ہوں گے، جنہوں نے جانا ہے وہ جائیں گے، لیٹس لیو ود اٹ. خیر ہے، آگے زندگی جیتے ہیں، معیشت کو تباہ نہیں کرتے، بے روزگاری نہیں بڑھاتے. یہی آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے.
کہ یہ توق آپ کے گلے میں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں، اور اگر آپ اپنا خیال نہیں خود رکھ سکتے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک بلیک پکچر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے آپشنز ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ نے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایٹامک پاکستان جیسے پاور کی ایک جو گورنمنٹ اوپر بیٹھی ہے وہ آئسولیشن میں کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی مقتدر ادارے بھی کام کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی سیانے لوگ بھی ان کے مشیروں میں شامل ہوں گے جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور اگر وہ مشورے دے رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو کسی سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا جا رہا ہوگا۔ ہاؤ ایور، آپ نے ابھی فرمایا یہ ہے پیرزادہ صاحب کو کہ آپ سارا کام معاشرے پہ نہ ڈالیں۔ دیکھیں جی، معاشرے کی وجہ سے گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ آف دی پیپل ہے، ہم لوگ ہیں۔ اگر ہمارے اندر کچھ جذباتیت کی وجہ سے، کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے، کچھ ماحول کی وجہ سے، کچھ ثقافت کی، کلچر کی، کچھ نارمز کی وجہ سے، کچھ موٹیویشن کی وجہ سے اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وی ہیو ٹو لیو ود دوز کمیاں اینڈ کوتاہیاں۔ وہ کمیاں کوتاہیاں کیا ہیں کہ طریقے کے ساتھ، لیٹ سے اگر حجام کی دکان بھی کھول دی گئی ہے تو وہاں بھی طریقے کے ساتھ آپ اپنا ہیئر کٹ کرا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے ہجوم بنا کے وہاں بیٹھ جائیں اور ون بائی ون ہو۔ اسی طرح شاپنگ کے بھی کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، شاپنگ مالز کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ان سے وہ قوم نے خود بھی کرنی ہوتی ہے نا، سارا کام تو انہوں نے نہیں کرنا حکمرانوں نے۔ اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی جیسا ایک بڑا بہت بڑی ذمہ داری یہ بغیر غلطی کوتاہیوں کے ہو جائے گی، تو یہ تو میں اس کی مثال عموماً ایسے دیتا ہوں کہ آپ روز گاڑی اپنی پورچ میں اس کی گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ کے اور گھنٹے بعد نکل کے کہیں کہ دیکھیں سال سے میں گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہوں، ایک ایکسیڈنٹ نہیں کیا، تو گاڑی تو آپ نے پورچ سے نکالی ہوتی تو ایکسیڈنٹ ہوتا نا۔ تو جب یہ میدان میں آتے ہیں تو ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے ابھی ایک آخری سوال کیا تھا کہ 4 سیکٹریز چینج ہو چکے ہیں، 4-5 ہزار بیوروکریٹس میں سے اگر 1-2 بیوروکریٹس اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جو یقیناً ہوگی اور سینیورٹی کی وجہ سے ایک جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں وہ پرفارمنس نہیں ہوتی جو اس گریڈ میں کرنی ہے، اور اس کو اگر چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ انتظامی امور میں چینجز لائی جا سکتی ہیں، بہتر سے بہتر بندہ لایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا وہ بہتر کی تلاش 2 سال سے چل رہی ہے، نہ آخری میری بات، نہ وہ آئی چیز مل رہے ہیں، نہ وہ بیوروکریٹ۔ اب ایک کام یہی کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کے ساروں کو فارغ کر کے نئے لوگ اپنی مرضی کے لائے، نئی حکومت پھر شاید چلنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ بظاہر صورتحال بڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ اب ایک کامنٹ جی میں لوں گا تینوں مہمانوں سے، سٹارٹنگ فرام مبشر بھائی جو اس وقت نیب ہے۔ سر پھر مطالبہ، شاید خاقان عباسی نے آج پھر کہہ دیا ختم کریں جی، نیب کو ختم کریں۔ نیب آج دفتر خارجہ کے لوگوں کے خلاف بھی انکوائری کھولنے کی بات کر رہی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کریں سر اس نیب کا، کیا کریں؟ دیکھیے، میں تو شروع کے دن سے جب سے نیب کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور جب سے نیب سپاٹ لائٹ میں ہے، میں تو شروع کے دن سے نیب کے حق میں نہیں ہوں، چونکہ ہم نے نیب کو دیکھا جنرل مشرف کے دور سے کام کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے پلی بارگیننگ دیکھی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے۔ بندے وہ لوگ جو سرور روڈ لاہور میں حوالات میں 3 ماہ رہے، میں نام لے سکتا ہوں، منظور وٹو، فیصل صالح، انور سیف اللہ، بعد میں آپ دیکھیے وہ لوگ باہر بھی آئے، اور اگرچہ وہ پیسے دے کے آئے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پیٹریوٹ بنائی، اور وہ جو پریشر تھا وہ سارا پولیٹیکل تھا۔ آج بھی نیب اپنی کریڈیبلٹی 2002 کے بعد سے آج 2020 میں آج تک وہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور نیب کا جو ایک امپریشن ہے وہ یہ جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک ٹول ہے جو گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتا ہے۔ ہمارے پاس FIA ہے، ہمارے پاس اینٹی کرپشن ہے، ہمارے پاس اور ادارے ہیں، اگرچہ ان کی ریپوٹیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکتی ہے، ان کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے، چونکہ وہ بنے ہی انہی چیزوں کے لیے تھے۔ یہ ایک ایڈیشنل برڈن ہے جس نے حکومتوں کے لیے سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ نہیں پیدا کیا۔ تو میرے خیال میں اس ادارے کو ختم کرنے کی بات کوئی بھی کرتا ہے، وہ شاید خاقان عباسی کریں، عمران خان کریں یا بلاول کریں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ طارق پیرزاد صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہوگی، نیب کا کیا کیا جائے سر؟ دو باتیں جلدی سے کہنا چاہتا ہوں بہت کم فکروں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو فوری طور پر ترمیم اس کی کرنی ضروری ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو وفاق کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا، اور یہ جو سندھ کے اندر سے وفاق کے خلاف بغاوت کی سی صورتحال ہے اس کورونا کے دور میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس ترمیم کے تحت وفاق کے سارے ہی اختیارات ان نام نہاد صوبوں کو دے دیے ہیں جو بلدیاتی حکومتیں بھی چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک بات، دوسرے وفاق کے پاس
وسائل پر اختیار ختم ہو گیا ہے، 57% آپ نے ان کو دے دیے ہیں، جس کو فوری طور پر تبدیل کریں، ورنہ ملک کی سلامتی آنے والے دنوں میں کورونا کے بعد بھی کسی بھی وقت متاثر ہوگی، کسی جنگ کی صورتحال میں، پیرزادہ صاحب بے شک صوبوں کی محرومیاں مزید بڑھیں، وہ مزید جو ہے وہ بغاوت کر جائیں وفاق کے خلاف، ایک اکائی کا معاملہ ختم ہو جائے، وہ یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں، پھر بھی 18ویں ترمیم کو ریووک کر دیں ہم۔ میں نے کہا ترمیم کریں، ریووک نہیں کہا میں نے، اس میں آپ ان کے حصہ کریں، کم کریں، ایک بات، اور دوسرے یہ کہ ہنگامی صورتحال میں، وباؤں کی اور جنگوں کی صورتحال میں فوری طور پر مرکزی حکومت کو مکمل اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ عارضی طور پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وسائل کی تقسیم کا اختیار اپنے پاس رکھنے کے قابل ہو۔ یہ دوسری بات جو آپ کی تھی ذرا دہرائیے، ہم کر رہے تھے۔ جی پیرزادہ صاحب جی آپ دوسری بات جو ایک اور تھی یار، جی آپ نے 18ویں ترمیم پر تو فرما دیا، باقی معاملات پر بھی اپنی رائے دیں۔ جی ہاں جی، تو میں یہ کہنا صرف چاہ رہا ہوں کہ جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں تھے، تو میں اس کو ایک تھوڑی سی منفی انداز میں مثبت رخ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب سا بیان میں دے رہا ہوں کہ آپ کو تو کوئی بہت قیامت کا نقصان نہیں ہوا ہے ابھی، آپ تھوڑے سے آہستہ آہستہ چلیں، آپ کی رفتار پہلے بھی تیز نہیں تھی، ہو سکتا ہے آپ بیماری کے پھیلاؤ سے بچ جائیں۔ چند 100 ارب روپے اس وقت ٹیسٹنگ پر خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں ہزاروں ارب روپے جو لوگوں کے علاج پر خرچ کرنے پڑیں گے، آپ اس سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، سر یور ٹیک، آپ کیسے دیکھتے ہیں نیب کا کیا کیا جائے؟ سر نیب بالکل ٹھیک ہے، نیب کو کیوں ختم کیا جائے؟ صرف نیب کے اندر ایک اس کا کاؤنٹر چیک کیا جائے کہ وہ کیوں غلطی کرتے ہیں، یا کیوں ان کی کاؤنسل اتنا ویک ہوتی ہے، ان کے پرسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے، اس کی کیا میلیفائڈ انٹینشنز ہیں، یا کیا ان کے پیچھے کوئی اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہیں۔ دیکھیے نیب کی کارکردگی آج سے، اور پھر میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس میں پھر نیشنل لیول پہ بڑا ایک ذرا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چیئرمین لگائیں نا نیب کا، میں دیکھتا ہوں کیسے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا ادھر ہی بس ہاں بس لگا کے دیکھیے، آپ اس گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی نا کہ جہاں نہیں لگائیں گے وہاں کام نہیں ہوگا، لگا رہے ہیں، پی ایچ اے کے ہیں، سی پیک کے ہیں، ہر جگہ ہیں، ایک یہ بھی لگا کے دیکھ لیں 6 مہینے، جہاں اتنا برائی ہو رہی ہے تو زیادہ برائی نہیں ہوگی کم از کم۔ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں، بہت سیریس بات کر رہا ہوں، ایک ریٹائرڈ ویل ریپیوٹیڈ لیفٹیننٹ جنرل لیول کا بندہ لگا کے دکھائے نیب کے اوپر، اینڈ ٹیل دیم گیو دیم ایگزیکٹو آرڈرز۔ نہیں ہمارے لیے فوج بہت قابل احترام ہے، لیکن فوج قابل احترام ہے، میں کہہ رہا ہوں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، ریٹائرڈ کا ذکر ہو رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، میں سرونگ لیفٹیننٹ جنرل نہیں کہہ رہا۔ آئی ایم اے ریٹائرڈ بریگیڈیئر، آئی ایم اے سیولین ناؤ۔ اچھا جی بڑی دلچسپ بات ہے۔ بخاری صاحب کوئی کامنٹ کریں گے اس پر؟ آپ میں تو ذرا محتاط ہی رہوں گا۔ آپ گیند میری کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر میں عرض کروں تو اس کے پہلے جو چیئرمین تھے وہ سرونگ لیفٹیننٹ جنرل امجد حسین تھے، معاف کیجئے گا بریگیڈیئر صاحب، تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ تجربات رہنے دیجئے۔ بخاری صاحب آپ بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، ڈرائی کلیننگ ہو رہی تھی نا، انہیں کچھ کرنے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ان کے اوپر سیاست تھی۔ دیکھیے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہیڈ آف دی اسٹیٹ واز اے پولیٹیکل فگر ایز ویل، پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، جنرل سید امجد کی کریڈیبلٹی ہمیں پتہ ہے، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بالکل احترام کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہم تجربہ کر چکے ہیں، ہم نے سرونگ جنرل لگا کے دیکھے وہاں پہ، آپ ریٹائرڈ لگا کے دیکھیے نا، اب ایک اور تجربہ کریں جی، اب یہ تجویز آ تجربہ اور گئی ہے۔ صحیح 72 سال سے اتنے تجربے کیے ہم نے۔ ٹھیک ہے یہ چلیں جی، لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری آن دس۔ بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، امید کرتے ہیں جی یہ اب آگے عید آنی ہے اور پھر معاملات ہیں اور کاروبار کھلنے کی طرف جا رہا ہے۔ جو کرونا کا کرائسس ہے، پہلے تو سب سے وی مینیج ٹو اوور کم دیٹ، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد باقی چاہے نیب ہے، چاہے پارلیمان کا اجلاس ہے، چاہے سیاست ہے، اس پر بات چیت اور تنقید اور مختلف آراء وہ چلتی رہتی ہیں اور ہر رائے قابل احترام ہے۔ امید یہی کرنی چاہیے کہ معیشت بہتر ہو، پاکستان کی عوام کی حالت زار بہتر ہو، پاکستان بہتر ہو، پاکستان ترقی کرے اور پھلے پھولے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہو۔ آج کے پروگرام سے اتنے، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔